تو تو ہی ناداں جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماں بھی تھا۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں ہیں اس پاک پروردگار کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے کہ جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں، بلکہ ان کی عزت، عظمت، مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے کہ جنوں، انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ بہت بڑے اسکالر کا یہ کہنا ہے کہ 10,000 میل کا سفر بھی ہو بآسانی طے کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ پہلا قدم اٹھا لیا جائے۔ اور پھر ایک اور جملہ کہا گیا کہ اگر پانی کی گہرائی دیکھنی ہے تو پانی کی گہرائی میں اترنا لازم ہے۔ اور تیسری ایک اہم بات کہ اگر کامیابی حاصل کرنی ہے اور بہت آگے تک جانا ہے تو یاد رکھیے زندگی میں بہت زیادہ رزق آتے ہیں، ان رزق سے گھبرانا نہیں ہے، اس رزق کو اپنے لیے مشکل اور پریشانی نہیں سمجھ لینا، بلکہ وہ رزق تو لینا ہی پڑتا ہے کامیابی کے لیے۔ اور یاد رکھیے منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی رکاوٹیں دیکھ کر دل برداشتہ ہو کر واپس مڑ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ راستے کی رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلات کو عبور کر کے اپنی منزل کو پا لینا اصل میں یہ کامیابی ہے۔ قتیل شفائی نے کیا خوب کہا، ہم نہ ہوں تو زمانے کی سانس رک جائے، اور قتیل وقت کے سینے میں ہم دھڑکتے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ فلک کو ضد ہے جہاں پہ بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں پہ آشیاں بنانے کی۔ اور حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ آج کے اس سیشن میں صرف کامیابی کے عنوان پہ 3 سوال اور 3 جواب دینے والا ہوں۔ پہلا سوال، کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ دوسرا سوال، کامیاب لوگوں کی شناخت کیا ہے؟ اور تیسرا اور بہت ہی اہم سوال کہ کامیابی حاصل کرنے کا شارٹ کٹ، سہل ترین راستہ اور بائی پاس اگر کوئی ہے تو وہ بتا دیجئے۔ عزیزان، آج یہ 3 سوال ہیں جو میں سوال بمعِ جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ پہلا سوال، کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ اگر مختصر سا جواب لیا جائے، کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کامیاب لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں۔ بس اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ ایک سوال ہی اتنا اہم ہے کہ اس پہ 2-4 گھنٹے بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اسے مختصر کر کے میں صرف یوں عرض کروں گا کہ جس کی صحبت میں بیٹھا جائے، جس کے پاس بیٹھا جائے، اس کے اثرات، یہ نیچرلی بات ہے کہ یقیناً بیٹھنے والا انسان قبول ضرور کرتا ہے۔ مثلاً ایک عام سی بات ہے، آپ خود مشاہدہ کر لیجئے، روزمرہ کی بات ہے کہ آپ کسی باربر شاپ پہ جائیں، جسے عرف عام میں حجام کہتے ہیں، آپ حجام کی دکان پہ جائیں، صرف اخبار پڑھنے کے لیے جائیں، کوئی میگزین دیکھنے کے لیے جائیں، لیکن جب اس کی دکان سے لوٹیں گے تو 4 بال آپ کے جسم کے لباس کے ساتھ ضرور لگ جائیں گے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ کہیں آگ لگی ہے اور دھواں اٹھ رہا ہے، آپ قریب جا کے جب واپس آئیں گے، کچھ ہو نہ ہو، آپ کو کھانسی کی جو پرابلم وہ ضرور یقیناً پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی عطر کی دکان پہ جائیں گے تو عطر کا کوئی خوشبو کا جھونکا آپ کے لباس سے آئے گا۔ یہ ہے صحبت کا اثر۔ دوسرا سوال، اچھا یہ بتائیے کہ کامیاب لوگوں کی شناخت کیا ہے؟ کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو کوئی کسوٹی، کوئی پیمانہ، کوئی معیار، کوئی آلہ ایسا تو ہوگا نا جس پہ پرکھ کے، جانچ کے، تول کے، پڑتال کر کے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ انسان کامیاب ہے۔ کامیاب لوگوں کی شناخت یہ ہے کہ ان کے نزدیک، ان کی لائف میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس چیز کا نام ہے وقت۔ وقت سے قیمتی چیز کائنات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز ہے وقت۔ اور وقت ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے، ٹک ٹک اس نے اپنی منزل کی طرف چلتے رہنا ہے۔ آپ کی گھڑی میں تو نقص ہو سکتا ہے،
آپ کے موبائل کی گھڑی میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، آپ کی گاڑی کی سکرین پہ جو ٹائم آ رہا ہے کسی وجہ سے وہ تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن وقت میں کوئی خرابی نہیں پڑتی۔ ایک مثال دے دوں، آپ نے 4 بجے کی ٹرین پکڑنی ہو تو یقیناً عام طور پہ اگر سیٹ لینی ہے، برتھ لینی ہے، جگہ لینی ہے اور اچھے طریقے سے سفر کرنا ہے، دور کا سفر کرنا ہے، تو 4 بجے ٹرین کی اگر روانگی ہے تو میرا خیال ہے کہ کم از کم 1 گھنٹہ پہلے آپ پلیٹ فارم پہ ضرور پہنچو گے۔ یہی سسٹم پلین کا ہے، ہوائی جہاز کا ہے، ایئرپورٹ پہ بھی آپ کو 2-3 گھنٹے پہلے پہنچنا پڑتا ہے۔ تو ٹرین کی میں مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی مثال اس سے اخذ کی جا سکتی ہے۔ آپ 4 بجے ٹرین کی روانگی ہے، 3 بجے پلیٹ فارم پہ پہنچ گئے، اور اگر آپ نے 3:30 بجے پہنچے تو شاید آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے، کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے، یا برتھ نہ ملے، صرف بیٹھنے کی سیٹ مل جائے۔ 3:45 بجے پہنچیں گے تو اتنا رش ہوگا کہ شاید آپ کو سامان وغیرہ رکھتے ہوئے بھی پرابلم ہو، اور اگر 4 بجنے میں چند لمحے رہتے ہوں آپ پہنچے تو شاید صرف ٹرین کا وہ جو باہر ڈنڈا سا ایک لگا ہوتا ہے نا، اسے ہاتھ پڑے، شاید اندر بھی بمشکل آپ داخل ہو سکیں۔ لیکن اگر 4 بجے کے بعد 4:15 یا 4:30 بجے آپ پلیٹ فارم پہ پہنچے، ٹرین نے 4 بجے جانا تھا، اب آپ نے ٹرین کو نہیں چھوڑا بلکہ ٹرین آپ کو چھوڑ کے چلی گئی۔ آپ نے وقت کا احساس نہیں کیا، وقت نے پھر آپ کی قدر نہیں کی۔ لیکن جو میں ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں وہ ذرا توجہ اور انہماک سے سن لیجئے کہ آپ 4:15 بجے پلیٹ فارم پہ پہنچے اور دیکھا کہ گاڑی کھڑی ہے، تو عزیزان نتیجہ یہ نکلا کہ 4 بجے روانگی والی ٹرین تو آپ کو 4:15 4:30 یا اس کے بعد بھی مل سکتی ہے، مگر وقت ایک ایسی ٹرین کا نام ہے جس کو کسی پھاٹک کے بند ہونے کی، سگنل کے ڈاؤن ہونے کی، کسی گاڈ کی وسل کی احتیاج نہیں ہے۔ اسے کوئی کراس نہیں پڑتا اور اس کے انجن میں کبھی فالٹ نہیں پڑتا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ عزم جن کا اٹل نہیں ہوتا ان کی مشکل کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ میں جو کرتا ہوں آج کرتا ہوں، میری زندگی میں کل نہیں ہوتا۔ عزیزان، یہ 2 سوال اور 2 جواب آپ کو مل چکے۔ کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ کامیاب لوگوں کی شناخت کیا ہے؟ اور تیسرا اور آخری سوال کہ اب کامیابی حاصل کرنے کا کوئی شارٹ کٹ، کوئی بائی پاس، کوئی سہل ترین طریقہ اور راستہ بھی تو ہونا چاہیے کہ ایک بندہ محنت اور لگن کو، جذبے کو، ولولے کو، جوش کو اپنے ذہن میں بروئے کار لا کر کچھ کرنا چاہے تو وہ کامیابی کیسے حاصل کرے۔ تیسرا اور آخری سوال کہ کامیابی حاصل کرنے کا کیا کوئی راستہ ہے؟ کامیابی حاصل کرنے کا سہل ترین راستہ اور شارٹ کٹ یہ ہے کہ جتنی زیادہ آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو اور جتنی زیادہ یس سننے کے متمنی ہو، اتنی زیادہ نو سننے کے عادی بن جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کسی چیز کی کامیابی کا انحصار پہلے آغاز، سٹارٹ نفی سے ہوتا ہے۔ بلکہ میں اس سے زیادہ بڑا جملہ کیا پیش کر سکتا ہوں کہ ہمارے تو دین اسلام شریعت کی ابتدا کلمہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلے نفی ہے، پھر اقرار ہے۔ لا الہ، کوئی اللہ ہے ہی نہیں، الا اللہ، سوائے اس رب معبود کے۔ تو پہلے نفی، پھر اقرار، پہلے مائنس، پھر پلس۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ نے گھر کی سیڑھی پہ دوسری چھت پہ جانا ہے، اوپر والی منزل پہ، آپ نے سیڑھی کے پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا، کیا چھت آ گئی؟ نہیں، آپ کو سیڑھی نے جواب دیا نو۔ آپ نے دوسرے سٹیپ پہ قدم رکھا، جواب پھر آیا نو۔ اور اگر 5 7 10 سٹیپ چڑھ کے اور چھت نہیں آتی اور اب واپس آ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ناکامی۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ راستے کی مشکلات اور رکاوٹیں دیکھ کر واپس پلٹ آنا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ انہیں عبور کر کے منزل کو حاصل کرنا دراصل یہ کامیابی ہے۔ لیکن ہم جب 13ویں 14ویں یا 15ویں سٹیپ پہ آتے ہیں تو ایک قدم کو یس ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، دوسری منزل آ جاتی ہے، چھت آ جاتی ہے،
تو ذرا آپ اندازہ تو کیجئے، ہم 10 فیٹ کی دوسری منزل پہ پہلے 15 انکار سن کے اور پھر 16ویں اقرار پہ ہمیں دوسری منزل جو 10 فیٹ کی بلندی پہ ہے وہ نہیں ملتی، تو ہی ناداں جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی یہ داماں بھی تھا۔ ہم نے وہ کامیابی جو حاصل کرنی ہے جو ہم نے تصورات پہ بچھائی ہوئی ہیں، ہمارے پاس یہ ہو، ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہو، یہ ہو، ہماری منزل یہ ہو، ہماری عزت، آنر، مرتبہ، شان، مقام یہ ہو، اس کے لیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعی، ہم انسان کو وہی کچھ دیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور لا نضیع اجر المحسنین، ہم کسی کی محنت کی اجرت کو ضائع نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اسی عنوان کو آگے چلائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا پاکستان ٹی وی چینل کی ٹیم، ان کے اصرار پہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا میں ٹائم دے سکا میں آپ کو مختلف مزید عناوین پر بھی میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتا رہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔